اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعراف آیت نمبر 203 وَإِذْ لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَاجْتَبَيْتَهَا إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ۔ اللہ ہی فرماتے ہیں اس آیت کے اندر کہ انہوں نے یہ کہا کہ اِذْ لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ، جب ان کے پاس کوئی نشانی نہیں آتی، کوئی آیت نہیں آتی، تو قالوا لَاجْتَبَيْتَهَا، وہ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیوں اس آیت کو خود اپنی طرف سے گھڑ نہیں لیتے؟ قل، اے اللہ کے نبی آپ ان سے یہ کہہ دیجئے انما اتبع ما یوحی الیہ، میں تو خود متبع ہوں اس چیز کا، میں پیروی کرتا ہوں اس چیز کا جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، میرے ربی جو میری رب کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ ھذا بصائر، یہ سب تو دلیلیں ہیں، میرے ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن یہ ہدایت کی چیزیں ہیں، ہدایت کی باتیں ہیں، ورحمتن اور رحمت کی باتیں ہیں، لقوم یؤمنون ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ تو قصہ کچھ یوں تھا کہ پیچھے کی جو آیات ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ غیر اللہ پرستی کی تردید فرما رہے تھے، معبودان باطلہ کا رد فرما رہے تھے۔ تو جب ان کا رد فرمانے لگے تو ان لوگوں سے چونکہ آمنا سامنا تھا، ان لوگوں کے ساتھ رہنا بسنا تھا، تو ان لوگوں کے عقائد کیا تھے کہ اللہ کے نبی جو بھی بات کہتے ہیں نعوذ باللہ وہ من گھڑت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بیسیکلی یہ اللہ کے نبی کی شریعت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے تھے اور یہ الزام لگاتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کے جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی طرف سے من گھڑت باتیں لوگوں کو ہم سے آ کر یہ کہتے ہیں، اپنی طرف سے جو باتیں اور قصے بنا لیتے ہیں، تو یہ جو بھی کچھ ہم سے کہہ رہے ہیں یہ نعوذ باللہ اپنی طرف سے ان کی خود ساختہ کہانیاں ہیں اور ان کے خود ساختہ قصے ہیں۔ تو اس پر بھی انہوں نے یہ کہا کہ اذ لم تأتِهِمْ بِآیَةٍ، جب کوئی آیت نہیں اترتی تو یہ کہتے ہیں کہ اے نبی، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصے کے لیے وحی کو ڈراپ کر دیا گیا۔ بہت سارے ایسے اوقات آئے ہیں، بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں کہ جس میں وحی کو ڈراپ کر دیا گیا۔ تو جب بھی کوئی ایسا موقع آتا تو یہ کہتے کہ اجتبیتہا، اے نبی محمد آپ خود گھڑ لیا کریں، آپ تو خود بنا لیتے ہیں نعوذ باللہ، تو آپ یہ وحی خود گھڑ لیا کریں۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی فرسودہ باتوں کا جواب بس یہ دے دیجئے کہ انما اتبع، میں تو خود متبع ہوں، میں کیا شریعت کو گھڑوں گا، میں تو خود متبع ہوں کس کا، ما یوحی الیہ، جو چیز میری طرف وحی کی جاتی ہے میں تو خود اس کو فالو کرنے والا ہوں، خود وہ بات ماننے والا ہوں، خود اپنے رب کے احکامات کو ماننے والا ہوں۔ میرے ربی یہ احکامات میرے رب کی طرف سے اترتے ہیں، میری اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہے، یہ سب کچھ میں اپنی من پسند باتیں نہیں کرتا، بلکہ یہ سب کچھ تو میرے رب بھی، یہ میرے رب کی طرف سے منظم من اللہ ہے۔ ھذا بصائر، فرمایا ہے کہ جو بھی کچھ اترتا ہے، جو بھی کچھ میں تمہیں کہتا ہوں، جو بھی کچھ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، یہ اس کتاب کے اندر جو بھی کچھ موجودہ آیات ہیں، فرمایا ھذا بصائر، یہ سب تو کھلی دلیلیں ہیں میرے ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ تو پتہ ہی چلا کہ قرآن کے اندر جتنی بھی آیات ہیں، جتنا بھی احکامات ہیں، جتنے بھی اوامر ہیں، جتنے بھی نواہی ہیں، جتنے بھی قصص ہیں، جتنی بھی بشارتیں ہیں، جتنے بھی انذار ہیں، تو فرمائے یہ سارے کے سارے یہ بصائر ہیں، یہ سب کے سب یہ دلیلیں ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ علم حاصل کرنے والا اور علم کا طالب، استاد اور شاگرد، اس پر عمل کرنے والا، اس کی جستجو کرنے والا، یہ سارے کے سارے یہ بصیرت پر مبنی ایک علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ یہ بصیرت پر قائم رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے ایسا نظریہ مل جاتا ہے کہ جس سے یہ حق و ضلالت کے درمیان میں فرق کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ھذا بصائر، یہ سب کی سب تو یہ کھلی دلیلیں ہیں اور ان کو حاصل کرنے والا بھی بصیرت پر قائم ہو جاتا ہے۔ وہدن، یہ سب کچھ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن کے اندر آیات جو بھی کچھ ہے، قرآن کے اندر جتنا بھی مواد فرمایا کہ سارا کا سارا ہدایت پر مبنی ہے، اور اس کو استعمال کرنے والا، اس کو حاصل کرنے والا، اسے یاد کرنے والا، عمل کرنے والا، یہ بھی ہدایت پر قائم ہوگا۔ ورحمت، فرمایا یہ سب کچھ رحمت کی علامت ہے، یہ سب کچھ اللہ کی رحمت کی دعوت دینے والا ہے، اور جو بھی اس پر عمل کرے گا اس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ لقوم یؤمنون، فرمایا کہ ایمان والے لوگ ہی یہ اللہ کی آیات پر عمل کرتے ہیں، بصیرت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور رحمت حاصل کرنے کے لیے۔ تو پتہ ہی چلا ہے کہ جو بھی مومن ہوگا وہ ان تین صفات سے متصف ہوگا۔ کن تین صفات سے؟
کہ وہ یقینی طور پر بصیرت کا حامل ہوگا، اسے اللہ کی طرف سے ایک خاص بصیرت حاصل ہو جائے گی، پھر اللہ کی طرف سے ایک خاص ہدایت حاصل ہو جائے گی، اور اللہ کی طرف سے اسے ایک خاص رحمت حاصل ہو جائے گی۔ اور یہ تمام جو صفات ہیں یہ کس کے لیے؟ لقوم یؤمنون، جو ایمان لے کر آئے گا، جسے اس کتاب کے منظم من اللہ ہونے کا یقین ہوگا، جو اس کتاب پر عامل ہوگا، جو اس کتاب کو سیکھنے سکھانے والا ہوگا، پڑھنے پڑھانے والا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یہ 3 صفات سے متصف ہو جائے گا۔